نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا ہوسٹ فیاض الدین سارگو ٹی وی کی جانب سے ایک بار پھر ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مجموعے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے، سنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالی ہے، اور اسی کے بارے میں سنیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ توجہ سے سنیں گے اور سٹار ٹی وی کے ساتھ ہوتے ہوئے آخر تک اس ویڈیو کو واچ کریں گے، تاکہ آپ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، اور پھر ویڈیو کو دیکھ کے پسند کر کے سارے یار و دوستوں میں شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کو خیر ہو۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، جتنے بھی خیر کے قدم میں حصہ لیں گے اس میں ہمارا بھرپور حصہ ہوگا۔ بار بار یہی تاکید کی جاتی ہے کہ دنیا کے لیے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے 5-6 منٹ دے کر ہم وقت نکال کے کچھ سیکھ لیں تو اس میں ہمارے لیے بھلا ہے، ہمارے لیے بھی، ہمارے بچوں کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، اور پوری امت کے لیے بھی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، دوستوں، پیاری بہنوں، وقت ضرور نکالیے گا اور اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے گا، بے حوصلے مت ہوئیے گا، حوصلے رکھیے گا، اور ضرور جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنتے رہیے گا، اور اس سے مستفید ہوتے رہیے گا، اور اسے آگے پہنچانے کی کوشش کرتے رہیے گا۔ امید ہے کہ آپ اس طرح کرتے رہے ہوں گے اور اسی طرح شیئر کرتے رہے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش آباد رکھے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نمبر 2، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ نمبر 3، آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ نمبر 4، اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ نمبر 5، حق تعالیٰ جل شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ نمبر 6، نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 7، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نمبر 8، نماز مومن کا نور ہے۔ نمبر 9، نماز افضل جہاد ہے۔ نمبر 10، جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ اس کی طرف پوری طرح توجہ فرماتے ہیں۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ نمبر 11، جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ نمبر 12، اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 13، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سجدہ کی جگہ کو آگ پر حرام فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 14، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ نمبر 15، اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس کو سجدہ میں پڑا ہوا دیکھیں کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے۔ نمبر 16، اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے۔
نمبر 17 جنت کی کنجیاں نماز ہیں۔ نمبر 18 جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نمبر 19 نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکتا رہتا ہے تو کھلتا ہی ہے۔ نمبر 20 نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسے کہ سر کا درجہ بدن میں۔ نمبر 21 نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے سے بنا لے۔ نمبر 22 جو شخص اچھی طرح وضو کر لے اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے اللہ تعالی شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 23 زمین کے جس حصہ پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ 24 جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، خواہ فوراً ہو یا کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد، مگر قبول ضرور فرماتے ہیں۔ نمبر 25 جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 26 جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ جل شانہ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ 27 جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے ان کے رکوع و سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح پورا کرتا رہے جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ 28 مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے۔ 29 سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ 30 نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ 31 اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز کو اول وقت پڑھنا ہے۔ نمبر 32 صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ نمبر 33 ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا۔ سبحان اللہ۔ 34 ظہر سے پہلے 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ نمبر 35 جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہیہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 36 افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ نمبر 37 میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں آخر ایک دن مرنا ہے اور جس سے چاہے محبت کریں آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں بھلا یا برا اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے۔ 38 آخر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں، اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا۔ 39 تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔
تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔ نمبر 40، حق تعالی جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آپ لوگوں نے حدیث کا مجموعہ سنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جبرائیل علیہ السلام کی جو بات تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بیان کی، لیکن اشارہ قیامت تک آنے والے انسانوں تک ہے کہ اے قیامت تک آنے والے انسانوں، تم سب کا انجام یہی ہے، جتنا بھی جیو گے ایک دن تم نے مرنا ہے۔ تمہیں وہی چیز نفع دے گی جو تم یہاں پہ کماؤ گے۔ اچھا اعمال کرو تاکہ اچھا کماؤ، برا کرو گے تو پھر اس کا برا صلہ ملے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں برائی کرنے سے بچائے۔ زیادہ وقت دیا کرو، زیادہ سیکھا کرو، اور اچھی ویڈیوز کو لائک کیا کرو، اچھے لوگوں کو لائک کیا کرو، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، دین کو سیکھو، دین کو آگے پھیلانے کی کوشش کرو۔ یہی ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو ضرور آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ اگر کوئی چینل پہ نیا ہے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش آباد رکھے۔ جو لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفا کاملہ، صحت عطا فرمائے، زندگی والی برکت والی زندگی نصیب فرمائے، نیک اعمال والی، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی صحت والی، برکت والی، خوشی والی زندگی سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی مستفید فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے دکھ درد سے آپ لوگوں کو دور رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔